اگلا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ریشو ہی ہے، لیکن ریشو کا ایک فلیور ہے جو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ترکہ کیا کہتے ہیں؟ ترکہ یعنی جب کوئی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو جائیداد چھوڑ کے مرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکہ. ٹھیک ہے؟ آدمی کا انتقال ہو جائے یا عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے جو اس کی جائیداد ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ترکہ. پھر وہ جائیداد اس کے وارثوں میں بانٹنی پڑتی ہے. وہ جائیداد اس کے وارثوں میں بانٹنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے لحاظ سے بانٹنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ تو ہم کسی کتاب میں پڑھیں گے تو تفصیل سے مل جائے گا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کی بیوی کو کتنے پیسے دینے ہیں، اس کی بہن کو کتنے پیسے دینے ہیں، اس کے بھائی کو کتنے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بچوں کو کیسے پیسے دینے ہیں یہ لکھا ہوتا ہے باضابطہ کہ اتنی ریشو سے بیوی کو دینا ہے، اتنی ریشو سے ماں باپ کو دینا ہے، اتنی ریشو سے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں کو دینا ہے. میں یہاں فوکس کروں گا صرف بیٹے اور بیٹیوں کو. ٹھیک ہے؟ یعنی جب کسی آدمی کی جائیداد مرنے کے بعد بچتی ہے تو اس کا ترکہ جب بانٹا جاتا ہے تو لڑکیوں کو 1 روپیہ ملتا ہے اور لڑکوں کو 2 روپے ملتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے بولا لڑکیوں کو 1 روپیہ دو اور لڑکوں کو 2 روپے دو. کیوں ایسا؟ اب لڑکیاں سوچیں گی یہ کیا بات ہوئی، ناانصافی کر دی اللہ میاں نے. ہے لڑکیاں سوچیں گی نہیں؟ ہاں نہیں، لڑکے تو خوش ہوں گے نا، بولیں گے ہمیں تو 2 روپے ملے. پھر لڑکے بولیں گے دیکھا ہم لڑکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولا ہمیں 2 روپے ملے. وہ لڑکیوں کا آدھا حصہ ہے. پھر وہ اس بات پہ بولیں گے کہ ہر معاملے میں لڑکیوں کا آدھا حصہ ہے اور لڑکوں کا ڈبل ہے. مطلب وہ روٹی بولیں گے تو بولے 2 روٹی میں کھاؤں گا 1 آپ کھاؤ. پوچھا کیوں؟ بولا اللہ میں نے بولا ہے 1 روپے ان کو دو 2 روپے ان کو دو. تو یہ جائیداد کے معاملے میں اللہ نے بولا ہے کہ ایسے کرو، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا اور لڑکے کو 2 حصہ ملے گا. اچھا ایسا کیوں ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ لڑکی کو جو حصہ ملے گا وہ لڑکی کا ہوگا. ٹھیک ہے؟ لڑکے کو جو حصہ ملے گا کیونکہ اسے ذمہ داری اٹھانی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب پیسے بٹ رہے ہیں، فرض کرو 500 روپے ہیں یا 600 روپے ہیں، تو لڑکی کو کتنے ملے؟ 200. لڑکے کو کتنے ملے؟ لڑکی تو وہ 200 روپے لے کے بیٹھ گئی، لڑکے کو کتنے ملے؟ اب اسے کیا کرنا ہے؟ 400 روپے سے باپ کے انتقال کے بعد اپنا گھر چلانا ہے. صحیح ہے؟ مطلب کھانا پکانا، لباس، عید، بقرعید، تحفے، تحائف، پھر بہنوں کی شادیاں. اچھا اس کو جو 2 سے ملے ہیں اس نے کیا کرا؟ وہ اس کے اپنے، اس سے بولو ذرا آج کھانا نہیں ہے پیسے دینا، بولو میں کیوں دوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو فائدہ کس کا؟ لڑکوں کا ہوا لڑکیوں کا ہوا؟ لڑکیوں کا ہوا فائدہ بھائی. ہم کو 2 حصہ دے کے ذمہ داری بھی دے دی اور لڑکیوں کو 2 حصے 1 حصہ دے کے بولا یہ آپ کی مرضی سے جیسے چاہے خرچ کرو، کپڑے بنا لو، میک اپ کا سامان خرید لو، خیرات کر دو. ہے بہن نہیں ہو تو سارا ہی لڑکے کو ملے گا، کسی کا بھائی نہ ہو تو سارا ہی، مطلب ماں کو باپ کو بہن کو ملانے کے بعد جو بچے گا وہ بہن کو ملے گا. یہ اصول ہے باضابطہ. قرآن میں اس کا تفصیل لکھی ہے، مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے اس لیے میں آپ کے سامنے دہرا نہیں رہا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ لڑکیوں کو کتنا ملنا ہے؟ 1 حصہ اور لڑکوں کو کتنا ملنا ہے؟ 2 حصے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟
ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ لڑکے زیادہ اہم ہیں اس وجہ سے ان کو 2 حصے ملے، لڑکیاں غیر اہم ہیں اس وجہ سے ان کو 1 حصہ ملا، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لڑکوں کو 2 حصے ملے ہیں اور ملنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی گھر کی پڑ گئی، جبکہ لڑکیوں کو جو 1 حصہ ملا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ نہیں ملا ہے، بلکہ یہ ان کو اعزاز دیا ہے پیسے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، آپ خاندان کے فرد ہو اور آپ کو بھی پیسے ملنے چاہیے، ذمہ داری نہیں ملنی چاہیے، پیسے ملنے چاہیے. یہ بڑا زبردست کام ہو گیا نا. تو لڑکیوں کو اہمیت دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، ان کو پروٹوکول دیا ہے خدا نے. وہ پروٹوکول یہی ہے، میں جب کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ کا چھالا سمجھا کرو، جیسے ہاتھ میں چھالا ہو جائے تو کیسے ہم بچا کے رکھتے ہیں نا کہ چوٹ نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، ایسے ہی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ کا چھالا سمجھا کریں، بہن کو، ماں کو، کلاس فیلوز کو، شادی ہو جائے تو بیوی کو، بچیوں کو. ایسا کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور عورتوں کی ساری ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ مردوں کو دی گئی ہے. عورتوں کو ذمہ داری تھوڑی دی گئی ہے، عورتوں کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے. تو عورتوں کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ مردوں کو. اس لیے ہم دل کو اپنا بڑا رکھیں سارے لڑکے، صحیح ہے، چھوٹا دل نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے بہن کے ساتھ رگڑا کرتے ہیں، اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا. ابا سے پوچھتے ہیں آگے سوال، آپ ان کے ساتھ تو ایسا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو بھائی لڑکیوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں گے، لڑکوں کو رگڑا دیں گے کیوں؟ اللہ میں نے بھی دیا ہے، 2 حصے دے کے رگڑا دیا ہے کہ لو 2 حصے. وہ 2 حصے 5 مہینے بعد کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ 1 حصہ جو لڑکیوں کے پاس ہے وہ رہتا ہے. ٹھیک، کیا کہتے ہیں آپ؟ ترکہ. اب آپ کو ہم سوال ایک ترکے کے لحاظ سے سوال بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آدمی نے ترکے میں 40,000 روپے چھوڑے اور 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے چھوڑے. اب لکھا یہ روپے چھوڑے اور یہ 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے چھوڑے. یہ بچے بھی ترکہ ہی کہلاتے ہیں، صحیح ہے. اس کی یہ رقم بچوں میں تقسیم کریں. اس کی یہ رقم بچوں میں، سمجھ میں آ گیا سوال؟ اچھا، اب آپ جانتے ہیں رقم کتنی ہے؟ کل رقم برابر ہے 40,000. ریشو کتنی ہے؟ میں 2 لفظ لکھ رہا ہوں یہاں، ایک تو بھائی اور ایک بہن. اب آپ بتاؤ ریشو کیا لکھوں؟ بہن کے نیچے 1 اور بھائی کے نیچے، یہ کہیں یہاں لکھا ہے؟ یہ سوال میں نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ یہ ہمارے ذہن میں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہر بات سوال میں لکھی ہوتی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. لڑکے کو 1 روپیہ ملتا، لڑکی کو 1 روپیہ ملتا ہے اور لڑکے کو 2 روپے ملتے ہیں. اچھا، بہنیں کتنی ہیں؟ لہذا یہاں 3 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. کتنے ہیں؟ 4. لہذا یہاں 4 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. یہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ریشو اب چینج ہو رہی ہے، یعنی ریشو اب سمپل سنگل ریشو نہیں رہی بلکہ یہ ملٹیپل ریشو بن گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہن کی ریشو کتنی نکلی؟ 3 ونزا، اور اس کی ریشو کتنی نکلی؟ 8. ایک 40,000 کو تقسیم کر دیں، 1,21,000 بنا دیں. کیا بنا دیں؟ تاکہ کاٹنا ہمارے لیے آسان ہو. تو یہ اس کے بعد کیا نکالیں گے؟ سم آف ریشو. سم آف ریشو کیا ہوگا؟ 11. سم آف ریشو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے.
اب ہم پہلے ہم حصہ نکال رہے ہیں بھائی کا. کتنے بھائی ہیں؟ تو میں ایسے لکھ رہا ہوں 4 بھائیوں کا حصہ. 4 بھائیوں کا اوپر ریشو کیا آئے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 11 سے اس کو کاٹیں. ایک منٹ اس کو بند کریں، پہلے اس کو بند کریں.